مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، بڑی دیر سے آپ حضرات نعتیہ کلام سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی سبوں کو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی محفل جو منعقد ہوئی ہے، جناب عرفان صاحب نے اپنے بیٹے کے ختنہ کے موقع پر اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اس بچے کو ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رکھے اور دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا انشکر لی ولوالدیک، کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اور یقیناً جناب عرفان صاحب نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی شکل میں اولاد عطا کیا، اور پھر وہ بچہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کے شکریہ میں انہوں نے محفل کا انعقاد کیا۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنی چاہیے، اور کما حقہ، اگر ہم چاہیں کہ اللہ کا شکریہ ادا کرے تو ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بولنے کے لیے زبان دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا ہے، چلنے کے لیے پاؤں دیا ہے، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، اور سارے اعضاء کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ہم ہاتھ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، ہم پاؤں کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اللہ نے جو زبان دی ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور ایک سانس، کہتے ہیں کہ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، یعنی جب تک ہمارے اندر سانس باقی ہے تو ہم زندہ ہیں۔ جیسے ہی سانس نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو اب ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ چند لمحہ میں، چند سیکنڈ میں ہم کتنی مرتبہ سانس لے لیتے ہیں، صرف اس سانس کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اللہم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے ہو، ہرگز گن نہیں سکتے ہو۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ تجربہ کرنی چاہیے، دیکھنی چاہیے کہ آخرکار ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ تو آج حقیقت میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، اس کا مطلب ہے کہ بندوں نے اللہ کو بھلایا ہے۔ اگر بندہ اللہ کو نہ بھولتا تو اللہ پاک یہ نہیں کہتا کہ اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو میں دوں کہ میں 10 روپے کی دستی اگر یہ چچا کو دے دوں کہ آپ تحفہ کے طور پر لے لیں، اور انہوں نے دستی کو جا کر کے سجا کر کے اپنے دروازے پر ٹانگ دیا، اس کے بعد جب دستی پر ان کی نظر پڑ رہی ہے تو دستی دینے والا انہیں یاد آ رہا ہے، جبکہ اس دستی کی حالت یہ ہے کہ اگر ٹھنڈ لگے تو آدمی کو ٹھنڈ سے نجات نہیں دے سکتی ہے، آدمی کو پیاس لگ جائے تو پھر وہ دستی اس کے پیاس کے لیے کافی نہیں ہے، اگر بھوک لگے تو وہ دستی بھوک سے نہیں بچا سکتی ہے، ٹھنڈ سے نہیں بچا سکتی ہے، گرمی سے نجات نہیں دے سکتی ہے، لیکن معمولی سا دستی ہے۔ لیکن جب دستی پر نظر پڑ رہی ہے تو دستی دینے والا یاد آ رہا ہے، اور ہم لوگ اللہ پاک کو کتنا بھول بیٹھے ہیں۔
کہ ہم اللہ کی زمین پر ٹہل رہے ہیں مگر ہمیں اللہ یاد نہیں آ رہا ہے، ہم اللہ کا کھانا کھا رہے ہیں ہمیں اللہ یاد نہیں آ رہا ہے، ہم اللہ کی زمین پر سو رہے ہیں ہمیں اللہ یاد نہیں آ رہا ہے، ہم اللہ کا دیا ہوا ہاتھ استعمال کر رہے ہیں ہمیں اللہ یاد نہیں آ رہا ہے، ہم اللہ کا دیا ہوا دماغ استعمال کر رہے ہیں لیکن ہمیں اللہ یاد نہیں آ رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زبان استعمال کر رہے ہیں لیکن ہمیں اللہ یاد نہیں آ رہا ہے، ہم اللہ کا دیا ہوا پاؤں استعمال کر رہے ہیں لیکن ہمیں اللہ یاد نہیں آ رہا ہے، ہم اللہ کے آسمان کے سائے تلے سانس لے رہے ہیں لیکن ہمیں اللہ یاد نہیں آ رہا ہے۔ حضرات گرامی ہم سوچیں غور کریں اپنی زندگی میں اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے اپنے رب کو منوانے کی کوشش کرے اور اپنے رب کو یاد کرنے کی کوشش کرے۔ منوانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ آدمی نماز پڑھ کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ تو نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، یہ بھی تیرے سامنے جھکا ہے، اے اللہ تو نے معزز پیشانی دی ہے، اس پیشانی کو تیری بارگاہ میں خم کرتا ہوں، تو نے پاؤں دیا ہے اس پاؤں کو بھی تیری عبادت میں استعمال کر رہا ہوں۔ تو ایک معمولی سا رومال دستی جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جب جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں دستی کی یاد آ رہی ہے، دستی دینے والا یاد آ رہا ہے، لیکن اللہ کی زمین پر ہم ٹہل کر کے اللہ کا کھانا کھا کر کے اللہ کا پانی استعمال کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ گرامی اللہ فرماتا ہے انشکر لی ولی والدے، کہ تم میرا شکر ادا کرو، اور یقیناً ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ تو جناب عرفان صاحب نے اسی کے متعلق محفل کا انعقاد کیا ہے اور آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انشکر لی ولی والدے، کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا، اور ہر حال میں ماں باپ کا شکریہ ادا کرنی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حدیث ہے، علی بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای الاعمال احب الى اللہ قال الصلاة على وقتها قلت ثم ای قلت ثم بر الوالدین قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ میرا آقا فرماتے ہیں نماز کو ان کے وقت پر ادا کرنا یا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر کہا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو اب دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تو بیان کرتے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنا سب سے زیادہ بھلائی کا کام ہے، لیکن یہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے یہ بیان کرتے بر الوالدین کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا یا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کو سلام نہ کرے، جو آدمی اپنے ماں باپ کو کھانا نہ دے، جو آدمی اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے باہر کر دے، جو آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے، جو آدمی اپنے ماں باپ کو گالی بکے معاذ اللہ، جو آدمی معاذ اللہ اپنے ماں باپ کو مارنے کی کوشش کرے، جو آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، ایسے آدمی سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوگا؟ جو آدمی اپنے ماں باپ کو سلام نہ کرے اس سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں کہ کسی مسلمان کو وہ سلام کرے گا؟ جو آدمی اپنے ماں باپ کا کھانا بند کر دے اس سے آپ امید کر سکتے ہیں کہ کسی غریب کو وہ کھانا کھلا دے گا؟ جو آدمی اپنے ماں باپ کو اسی کے گھر سے باہر کر دے آپ اس سے امید کرتے ہیں کہ وہ کسی کے اجڑے ہوئے گھر کو آباد کر دے گا؟ جو آدمی اپنے ماں باپ کو دھکے مار کر کے معاذ اللہ گھر سے باہر کر دے وہ آدمی کسی کے اجڑے ہوئے چمن کو آباد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے آقا ارشاد فرماتے بر الوالدین کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کا پسند ہے۔ کہ جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، جو ماں باپ کے ساتھ اچھے روابط رکھتا
ہے اس سے ہم امید کر سکتے ہیں وہ یتیموں کے سر پر دست شفقت بھی رکھتا ہوگا، جو اپنے ماں باپ کو کھانا کھلاتا ہوگا۔ ہم ایسے شخص سے امید کر سکتے ہیں جو کسی غریب کو کھانا کھلا سکتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو اپنے گھر کے اندر پناہ دے سکتا ہے۔ ہم امید کر، لیکن جو اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر کر دے، ان کا کھانا بند کر دے، اس آدمی سے یہ امید کرنا کہ وہ بھلا دوسرے کے ساتھ بھلائی کرے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ذرا دیکھ تو ماں باپ کے بڑے مراتب ہیں، قرآن و حدیث میں اس کا ذخیرہ ہے، اور بالخصوص یہاں پر نوجوان بیٹھے سن رہے ہیں، اور یقینی طور پر ماں باپ کو انمول نعمت سمجھ کر کے آپ ان کی قدر کریں، جتنا بڑھ پڑے آپ ان کی خدمت کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ اصبح له بابان مفتوحان من الجنہ وإن كان واحدا فواحدا ومن أصبح عاصيا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار وإن كان واحدا فواحدا قال رجل وإن ظلماه قال وإن ظلماه قال وإن ظلماه۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس حال میں صبح کیا کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی رہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس حال میں رات گزار رہے ہیں کہ آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں، اور اسی حالت میں آپ کا اس دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دے گا۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں زندہ نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے صرف ایک زندہ ہے، اور پھر وہ اس کی فرما برداری کر کے رات کو گزارتا ہے، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے جنت کے 1 دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس بندے کے متعلق جو بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیغ بات ارشاد فرمائی، ہما جنتک و نارک، 2 لفظ میں میرے آقا نے بیان فرمایا کہ ماں باپ آپ کے لیے جنت اور جہنم ہے۔ آپ چاہیں تو انہیں راضی کر کے جنت پالیں، اور آپ چاہیں تو انہیں ناراض کر کے جہنم میں جانے کو مستحق بن جائے۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی حال میں چاہے کیسے بھی لمحہ پیدا ہو جائے، آپ اپنے ماں باپ کو ناراض کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آ کر کے عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میری ماں میری برائی بیان کرتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا، فَكَيْفَ أَصْنَعُ، اے میرے آقا میں کیا کروں؟ جیسے ہم میں سے بہت سارے نوجوان ہیں جنہوں نے کمانے کی کوشش کی ہے اور پیسے کما رہے ہیں، کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ کے ماں باپ آپ کے متعلق اچھی باتیں نہیں کرتے ہوں گے، اپنے ساتھیوں میں سہیلیوں میں بیٹھ کر کے آپ کی برائی کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو ایسے موقع پر آپ کی بات کو سنیں، رسول اللہ کی حدیث کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ میرے آقا سے سوال ہوا، یا رسول اللہ میری ماں میری برائی بیان کرتی ہے، میں ان کا خرچہ اٹھاتا ہوں، میں کیا کروں؟ مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنی ماں کے خرچے بند کر دوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس دور میں ارشاد فرمایا، تعدی حقها فوالله لو قطعت لحمك ما اديت ربع حقها اما علمت ان الجنة تحت اقدام الامهات۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابی، تمہاری ماں اگرچہ تمہاری برائی بیان کرتی ہے، تم ان کے حق کو ادا کرو۔ قسم خدا کی، اگر تمہاری ماں تمہارے جسم کے گوشت کا ٹکڑا الگ الگ کر دے، پھر بھی تم ان کی چوتھائی حق کو ادا نہیں کر سکتے ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے پیدا کیا؟ آقا فرماتے ہیں کہ تم ان کی فرمانبرداری کرو، ان کی چوتھائی حصہ کے برابر بھی حق کو تم ادا نہیں کر سکتے ہو۔
پھر 500 روپیہ دے کر کے 1000 روپیہ دے کر کے آپ سوچئے گا کہ آپ نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے، تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ آج ٹھنڈ کا موسم ہے اور دیکھیے جناب عرفان صاحب کا بیٹا کتنا چھوٹا ہے جن کا خطرہ ہونے والا ہے، اور دیکھیے کہ ان کی بیوی کتنی مشقت کے ساتھ یہ ٹھنڈ کے موسم کو گزارے گی۔ اور ایک تصویر کچھ دن پہلے وائرل ہوئی تھی کہ جس میں ایک ماں اپنے بیٹے کے استنجا کو صاف کر رہی تھی، اور ایک تصویر اس کی بنائی گئی ہے۔ کہا کہ ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اس تصویر کو بنا کر کے کہیں پر رکھے، چھپا کر کے، کہ جب بیٹا سرکاری نوکری پالے، جب بیٹا پائلٹ بن جائے، جب بیٹا انجینئر بنے، جب بیٹا پروفیسر بنے، جب بیٹا ٹیچر بنے، جب بیٹا مفتی بنے، محقق بنے، مدرس بنے، بڑے درجے پر فائز ہو جائے، اور اس وقت اپنے ماں باپ سے کہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ لیٹرین میں نے اپنے پیسے سے بنوائی ہے، گھر میں نے اپنے پیسے سے بنوایا ہے، آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو اس وقت ماں تصویر کو سامنے رکھ دے، دیکھو تیرے لیے میں نے یہ کیا ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے تو گاڑی مثال ہے کہ لوگ کہیں کیسی بات کر رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں کون کسی کے استنجا کو صاف کر دے گا؟ باپ بھی نہیں کر پاتا کسی کا، لیکن ماں بغیر کسی لالچ کے کہ میرا بیٹا کل ہو کر کے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، باپ بغیر کسی مقصد کے لالچ کے بیٹے کی ہر خواہش کو پوری کرتا ہے۔ اگر اسے یہ لالچ اسی وقت ان کے ذہن میں آ جاتی ہے بات کہ میرا بیٹا کل ہو کر کے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، تو اس کے گلا کو دبا دیتا ہے، لیکن ان کے اندر کسی طرح کا کوئی لالچ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ اپنے بچے کو ہر طرح کی ٹھنڈی سے بچا کر کے، ٹھنڈ سے بچا کر کے، گرم کی مشقت کو ان سے دور کر کے اپنے سینے سے چمٹا کر کے ماں باپ اس کو پالنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان کے چوتھائی حق کو بھی ادا نہیں کر سکتے ہو۔ بتائیے کس کی ماں نے اس کی گردن کاٹ دی ہے؟ کون بیٹا ہے جس کے باپ نے اس کی گردن کو اڑا دیا ہے؟ میرے آقا فرماتے جسم سے گوشت کا ٹکڑا الگ الگ کر دے، کسی کی انگلی بھی نہیں کاٹی کسی کی ماں نے، نہ اس کے ناخن کو اکھاڑے ہیں، اور نہ ہی کبھی ہاتھ کو کاٹا ہے، نہ ہی گلا کو کاٹا ہے۔ میرے آقا فرماتے ایسا بھی کر دے تو بھی چوتھائی حق کو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو آپ ان کی قدر کریں۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے وَمَنْ أَصْبَحَ عَاصِيًا لِلَّهِ، اور جو بندہ اس حال میں صبح کرے کہ اس کے ماں باپ ان سے ناراض ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر ان میں سے صرف ایک زندہ ہو اور وہ اس کو ناراض کر کر کے صبح کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے جہنم کے 1 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور دیکھیے یہ 2 کی جو بات ہوئی ہے، جنت میں جانے کے لیے 2 دروازے، تو جنت میں 1 دروازے سے بھی داخل ہو جانا ہی کافی ہے۔ یہ 2 دروازے یہ عظمت بیان کرنے کے لیے، اور ایسے ہی جہنم میں 1 ہی دروازے سے گھس جانا ہی انسان کے تباہی کے لیے کافی ہے۔ 2 دروازے ڈرانے کے لیے، خوف دلانے کے لیے ہے کہ ایک دروازے کا یہ حال ہے کہ آدمی کا کچومر نکل جائے تو پھر 2 دروازے کھول دیے جائے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے جو لوگ اپنے گھروں سے سن رہے ہیں اور جو یہاں سن رہے ہیں، خصوصی طور پر آپ حضرات کوشش کریں کہ کبھی بھی کیسا ہی